جو ہمارے جو مسائل ہیں وہ بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عدل ہے کہ وہ ہمیں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. جب ہم گمراہی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، یا یہ کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزائیں ملتی ہیں، ہمیں امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں. تو یہ سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل اور اپنی جسٹس سے کرتا ہے. چونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری پیدائش جو ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہم نے اپنے پیدا ہونے کے لیے جو ہے ہمارا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے ہماری پیدائش میں، ہمارے وجود میں، ہماری خلقت میں. ہمارے اندر جو ہاتھ پیر اور یہ اعضاء ہیں جن کے ذریعے ہم بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، ان سب میں ہمارا اپنا کوئی دخل نہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اسی طرح ہدایت جو ہے بلا شبہ ہماری نیت ہوتی ہے، ہمارا ارادہ ہوتا ہے، مگر حقیقتاً ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. وہی ہمیں جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے، اور وہی ہمیں عافیت دیتا ہے محض اپنے فضل سے. اور وہی جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جن کی نیت گمراہی کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، یخذل اسے ترک کر دیتا ہے، اور یبتلی اور ان کو مختلف امتحانات میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا ایک بے حد اہم موضوع ہے. اگرچہ اس کو سمجھنے میں ابتداً کچھ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہدایت سمیت جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ کا فضل ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے گمراہی کے ساتھ ساتھ جو بھی مشکلات ہیں فبما کسبت ایدینا، تو وہ ہیں جو ہمارے ہاتھوں نے جو ہے اسے کسب کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اصل دار و مدار ہماری نیت پر، ہمارے ارادے پر اور ہمارے عزم پر ہوتا ہے. مگر اس کو یاد رکھیے، اسی لیے ہمیں کوئی بھی نعمت ہوتی ہے تو مسلمان کہتا ہے اللہ کا فضل ہے. ہم کسی کی خیریت پوچھتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. چونکہ جو بھی اچھی چیزیں ہیں، آپ تصور کیجئے کہ آنکھ میں روشنی یہ ہماری کوشش سے نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہے. کانوں کو سننے کی طاقت جو ہے وہ ہمارے عمل سے نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. تو دراصل بنیادی طور پر ہم اس چیز کو اس کا ادراک نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہے ہم پر اتنے ہیں، اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وہ ان تعودوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها، کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں تو آپ اس سے ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گمراہی میں ڈالا، میں نے آپ کو شاید بتایا کہ نہیں بتایا کہ ہدایت جو ہے اس کے 3 مرحلے ہیں، 3 اسٹیجز ہیں. گائیڈنس کے 3 اسٹیجز ہیں. پہلا تو ہدایت کی توفیق ملنا جو ہمارے دل میں، ہماری روح میں، ہماری عقل میں آتی ہے. پھر دوسرا اسٹیج ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، یعنی حق کا راستہ دکھانا، ایمان کا راستہ دکھانا، توحید کا راستہ جو ہے دکھانا. یہ وہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے انبیاء اور رسول اور اس کے علماء اور دعات کرتے ہیں. اور تیسرا معنی ہے کہ ہدایت یافتہ بنانا، اور یہ کام جو ہے یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں. تو جہاں پر قرآن میں انبیاء اور رسول کی طرف یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا لا تہدی من احببت، اے رسول آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، یا جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانا. ورنہ نبی تو آیا ہی اس بات میں ہے کہ صراط مستقیم کا راستہ لوگوں کو دکھائے، صراط مستقیم کا راستہ چلائے. اسی لیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ چلا اور منزل مقصود تک پہنچا. یعنی یہ ہدایت کے 3 مرحلے ہیں، توفیق ملنا، راستے کو دکھایا جانا اور منزل تک پہنچانا. تو تیسرا والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، وہی اسی کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے. یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. البتہ حق کا راستہ سبھی کو دکھایا جاتا ہے. تو اب جو حق کے راستے کو دیکھنے کے بعد اس پر چلنے کا مصمم ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. اور حق کا راستہ دکھانے کے بعد اگر جو لوگ چلنا نہیں چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یضل من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے. اب اس کے بعد اس کی اہمیت سمجھیے. اللہ کا فضل
اور اس کا عدل. ہماری پوری زندگی میں ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ہر انسان کی زندگی میں جو خیر ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور جو خیر نہیں ہے، شر ہے، وہ انسان کا اپنا کسب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. یعنی کسب انسان کا ہے، مگر ہدایت جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے. کسب انسان کا ہے، مگر گمراہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اس کی جسٹس ہے. اس کو سمجھیے. اس سلسلے میں بہت سارے اشکالات ہو سکتے ہیں، بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں. چونکہ یہ موضوع جو ہے تھوڑا سا اس میں علم کلام کے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اصول دین ہیں ان کی معرفت ہے. بس آپ اتنا سمجھیے کہ ہماری نیتیں ہیں، ہمارا کسب ہے، ہمارا ارادہ ہے، ورنہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور گمراہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جس کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسی جزا دیتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کا جزو لا ینفق ہیں. آپ سمجھ لیجیے، جزو لا ینفق ہے، یعنی انسان اس سے جو ہے پوری زندگی میں جو ہے وہ اللہ کے فضل تک، فضل اور اس کے عدل کے درمیان میں انسان کی پوری زندگی گزرتی ہے. مختصر زندگی ہو یا طویل زندگی ہو، ہم پیدائش سے لے کر وفات تک ہم اللہ کے فضل اور اس کے عدل کے درمیان چکر لگاتے رہتے ہیں. اللہ، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اگلے عقیدے میں فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، کہ جتنے انسان ہیں وہ سب اس کی مشیت، اللہ کا جو ارادہ اور اس کی مشیت ہے اس میں آگے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ کے فضل اور عدل کے درمیان ایک سرا مشیت کا، ایک سرا فضل ہے، اور مشیت کا دوسرا سرا عدل ہے. ایک سرا اللہ کا گریس ہے، دوسرا اللہ کی جسٹس ہے. ان دونوں کے درمیان انسان جو ہے ساری زندگی جو ہے چکر کاٹتا رہتا ہے. کلہم یتقلبون فی مشیتہ بین فضلہ وعدلہ. اس کا ترجمہ ہے all of them، یعنی ساری مینکائنڈ گو بیک اینڈ فورتھ بائی ہز ول. اللہ کی مشیت کے ذریعے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. کیسے؟ بٹوین ہز گریس اینڈ ہز جسٹس. بٹوین ہز گریس اینڈ ہز جسٹس، ان دونوں کے درمیان اس کی مشیت کے مطابق چکر لگاتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. تو یہ ایک اہم عقیدہ ہے. تو جس کو بھی اس نے ہدایت دی اس نے اپنے فضل سے دی، اور جس کو اس نے گمراہ کیا اسے اپنے عدل سے گمراہ کیا. اور یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدر میں لوح محفوظ پر ازل ہی میں اس نے ہدایت اور گمراہی، وہ سب ابتلاء و آزمائش، کامیابی اور ناکامی، سب اس نے جو ہے لکھ دیا ہے. فمن ہداہ فبفضلہ ومن خذلہ فبعدلہ، یعنی جس کو اللہ نے جو ہے ہدایت دی وہ اس کو اپنے فضل سے ہدایت دی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو اسے اپنے عدل سے چھوڑا ہے. اور یہ سب کچھ لوح محفوظ پر ازل ہی میں لکھ دیا گیا ہے. یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام طحاوی ابھی تک جو بات چل رہی ہے وہ چیپٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک انبیاء کا، کتاب کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے. نبیوں کا ذکر فوراً آنے والا ہے دوسرے چیپٹر میں. مگر اس پہلے چیپٹر میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے خاص ہے اس میں بار بار قضاء و قدر کا ذکر کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ جب ہم اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے قضاء اور قدر کو بھی بیان کرتے ہیں، چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے علم سے لوگوں کی تقدیریں لکھتا ہے، اور پھر وہ اپنے حکم سے ان کا امپلیمنٹ کرتا ہے اپنے اپنے وقت میں جب اس کا وقت آتا ہے. تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں، لہٰذا اسے بھی باب توحید میں ذکر کیا گیا ہے، اور بار بار مختلف حوالوں سے، مختلف عنوان سے اور مختلف پہلوؤں سے ان قضاء و قدر کا بھی تذکرہ جو ہے باب توحید میں جو ہے وہ ہمیں کئی بار جو ہے وہ پڑھنے کو ملا ہے. اب اگلا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ مُتَعَالٌ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بلند و بالا ہے اپنے کسی اپوزٹ سے یا اپنے کسی مثل سے. یعنی اسے
he is exalted beyond having opposites or partners. تو نہ اللہ کا کوئی اپوزٹ ہے، نہ اس کا کوئی مخالف ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اپنے خلق میں بھی اور امر میں بھی، یعنی خلق یعنی پیدا کرنا اور پھر پیدا کی ہوئی چیزوں پر اپنے احکام جاری کرنا، اسے امر کہتے ہیں. تو خلق اور امر دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے. اسی لیے سورہ اخلاص میں کہا گیا ہے قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے. یکتا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے. واحد کا جو ہے وہ اثنین ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ عرب میں رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ واحد کا اثنان ہوتا ہے، مگر احد کا جو ہے وہ احد کے نہ پہلے کوئی نمبر ہے نہ احد کے بعد کوئی نمبر ہے. احد جو ہے وہ یکتا کا ہے، وہ واحد نہیں ہے بلکہ یکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اپوزٹ ہے، نہ ہی اس کا کوئی مخالف ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تو اللہ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ. ٹھیک ہے. تو دراصل آخر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اتنا انفیسس کر کے کیوں دوبارہ بیان کیا گیا، جبکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے. یہ ساری باتیں چلی گئیں، مگر یہاں پر خاص طور پر کہا جا رہا ہے وہ ہوا متعال عن الازداد والانداد، کہ وہ اپوزٹ سے اور پارٹنر دونوں سے بلند بالا ہے، نہ کوئی اس کا پارٹنر ہے نہ کوئی اس کا مخالف ہے. تو اس کی وجہ جو ہے کہ چونکہ معتزلہ جو فرقہ ہے، میں نے درمیان میں کئی بار ان کا تذکرہ کیا، وہ آغاز اسلام میں ایک بہت ہی طاقتور آئیڈیالوجیکل گروپ بنا تھا جنہیں معتزلہ کہتے تھے. وہ مسلمانوں کی عام دھارے سے کافی ہٹ کے ان کی رائے تھی. وہ عقل کو بڑی اہمیت دیتے تھے، بلکہ بسا اوقات وہ شریعت کے احکام پر بھی عقل کو ترجیح دیتے تھے اور عقل کے فیصلوں کو ہی درست مانتے تھے. اس میں کچھ خوبیاں بھی تھیں اور اس میں بہت ساری خرابیاں بھی تھیں. تو ان معتزلہ نے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے، یعنی جو کام کرتا ہے اچھا یا برا اس کا خالق ہے. کیونکہ عقلی طور پر یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر ہم نے اپنا کوئی کام خود نہیں کیا ہے تو پھر ہم کو سزا کیوں ملے گی یا ہم کو جزا کیوں ملے گی. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے. جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق اس کے افعال کا اللہ تعالیٰ ہے، مگر وہ اس کی نیت پر اس کا دار و مدار ہے کہ جیسی نیت کرتا ہے، جس کام کو کرنے کی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کی تخلیق فرما دیتا ہے. تو گویا تخلیق میں انسان شریک نہیں ہے. چونکہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ اگر عقل کے طور پر دیکھیں تو عقل کے طور میں انسان کو اپنے ان کے ایکٹس کا کریٹر بنانا جو ہے یہ زیادہ برا ہے یا اللہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے کریٹرز کو بنا دینا جو ہے. تو ہمارا کہنا یہ کوئی اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، لہٰذا انسان اپنے فعل اپنے ایکٹ کا بھی کریٹر یا خالق نہیں ہے. اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، البتہ اس کی نیت اس نے کی، اس کا عزم کیا ہے. تو یہ جو ہے اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ، ورنہ یہ ہمارے ہاتھ کو یہ طاقت کی کوئی چیز کو پکڑے یہ بغیر اللہ کے حکم کے نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ضروری سمجھیے کہ اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو انہوں نے یہاں دوبارہ جو ہے ریپیٹ کیا ہے. اگلا عقیدہ ہے ولا راد لقضائه ولا معقب لحکمه. ایک منٹ رکیے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں تشریف لے آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں محمد آ رہے ہیں. راد لقضائه ولا راد لقضائه، اور اللہ تعالیٰ کی فیصلوں کو کوئی رد کرنے والا نہیں. ولا معقب لحکمه، اور اس کے حکم کو جو ہے اس کو فالو کر کے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں. ولا غالب لامرہ، اور اس کے کام پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. اس کو غور سے سنیے گا. اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور اس کے کام پر کوئی
غالب آ کر اسے چینج نہیں کر سکتا ہے. نن کین ریپیل ہز ڈیکری, امینڈ ہز ججمنٹ, اور یعنی اور چینج ہز کمانڈ. تو نہ کوئی اس کے احکام کو بدل سکتا ہے, نہ کوئی اس کی فیصلوں کو جو ہے وہ روک سکتا ہے. وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے کہ ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے, جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے. لہٰذا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے, اس کے امروں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. اگلا عقیدہ ہے آمنا بذالک, بہت اہم بات ہے. آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کل من عنده. آمنا بذالک, ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے. یہاں بھی قضاء و قدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر جو اللہ کی طرف سے ہے, یعنی چاہے وہ اللہ کی قضا ہو, اس کی قدر ہو, اس کا حکم ہو, اس کا امر ہو, ہم ان سب پر جو ہے ایمان لائے. وَأَيْقَنَّا, اور ہم نے ایقان کیا, ہم نے اذعان کیا. آپ سمجھئے ایک چیز ہوتا ہے جیسے یقین کیا, پختہ یقین کیا. اس کو سمجھئے, یقین کو سمجھئے کہ ایمان جو ہے وہ ایقان ہی کا نام ہے. کہ ہم نے اس بات کا یقین کیا کہ یہ سب جو ہے, فضل ہو یا عدل ہو, حکم ہو یا قضا ہو یا امر ہو, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وی بلیو ان آل آف دس, میں نے یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ہم یقین رکھتے ہیں. اینڈ وی آر سرٹن دیٹ اٹ از آل فرام ہم سبحانہ و تعالیٰ, کہ یہ سب اس کی طرف سے ہیں. سمجھیے کہ ایقان کیا چیز ہے. ایقان جو ہے ایسے یقین کا مرتبہ ہے کہ جہاں اپوزٹ سائڈ میں کوئی گمان اور وہم بھی نہ ہو. کوئی اپوزٹ سائڈ میں کوئی جو ہے وہ نہ ہو. آپ دیکھیے علم جو ہے اس کی کئی لیول ہوتے ہیں. علم ایسا بھی ہوتا ہے جس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے. علم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم جسے کہتے ہیں کہ پروبیبلی, یعنی گمان ہے, کہ غالب گمان ہے, غالب ظن ہے, ظن غالب ہے, پروبیبلی ظن غالب ہے. تو ہم سرٹنٹی کو یقین کہتے ہیں. اس کے بعد پروبیبلٹی ہوتی ہے, یعنی ظن کا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد ڈاؤٹ ہوتا ہے. ڈاؤٹ کا مرحلہ جو ہے وہ ظن سے بھی نیچے ہوتا ہے, اور اس سے بھی نیچے ایک مرتبہ ہوتا ہے جسے ہم امیجینیشن کہتے ہیں, یعنی خالی وہم, خیال, تخیل, سوچ. تو یہ علم کے 4 درجے ہیں, وہم, پھر شک, پھر ظن, پھر یقین. اور ایمان کے سلسلے میں جو چیز درکار ہے وہ یقین ہے. تو یقین ہوتا ہے کسی چیز کا ایسا علم کہ جس کے خلاف کوئی وہم, کوئی ڈاؤٹ یا کوئی امیجینیشن بھی ہمارے پاس نہ ہو. ایسا ایقان جو ہے وہ ایمان کے لیے چاہیے. خود اللہ کی توحید ہو, یا قضاء و قدر ہو, یا آخرت ہو, یا کتاب ہو, یا رسول ہو, یا فرشتے ہوں, ان پر ہمارا ایمان جو ہے وہ درجہ ایقان پر ہونا چاہیے. یعنی اس میں سرٹنٹی ہونی چاہیے, اس میں یقین ہونا چاہیے, اس میں پختہ جو ہے یقین ہونا چاہیے. اس میں کوئی ڈاؤٹ یا حتیٰ کہ پروبیبلٹی کی بھی گنجائش نہیں ہے, ظن کی بھی جو ہے گنجائش نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یقین کو بتانے کے لیے جو ہے قرآن کریم میں ایک بڑی ہی خوبصورت مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. اور ہم اس طرح جو ہے وہ ابراہیم کو اپنی زمین اور آسمان کی اپنی جو خدائی ہے ہم اس کا نظارہ انہیں کراتے ہیں تاکہ وہ موقنین میں سے ہو جائے. یعنی صرف یقین کا علم نہ ہو بلکہ وہ انہیں عین یقین حاصل ہو جائے. عین یقین حاصل ہو جائے. وہ کیا قصہ تھا اب سمجھیے کہ علم کے 4 درجے ہیں, وہم, امیجینیشن, ڈاؤٹ, پروبیبلٹی اور سرٹنٹی. تو یہ 4 درجے علم کے ہیں. چوتھا سب سے بلند درجہ سرٹنٹی یا یقین جو ہے یہ ایمان کے لیے مطلوب ہے. یقین. اب یقین کے بھی جو ہے وہ 3
حصے ہوتے ہیں، علم یقین، عین یقین اور حق یقین. یہ 3 درجے ہوتے ہیں. ہمیں جو چاہیے وہ علم یقین چاہیے. علم یقین اگر ہے کہ ایک ایسی کسی چیز کا علم ایسا ہو کہ جانب مخالف کا کوئی وہم و گمان نہ ہو، تو یہ یقین کافی ہے. مگر جو ایقان ہوتا ہے وہ عین یقین کے مرحلے میں ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کو جاننا یہ علم یقین ہے. پھر اس چیز کا مشاہدہ کرنا، اس کا جو ہے اس کا مشاہدہ کرنا، یہ عین یقین ہے. اور اس کے آگے بڑھ کے جو ہے اس کے اسباب کو جان لینا، اس کی علتوں کو سمجھ لینا، اس کے کازز کو جان لینا، یہ حق یقین ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوئی علم بتایا گیا کہ آگ ایک ایسی چیز ہے جو جلا دیتی ہے، یہ علم یقین ہے. لیکن آپ نے آگ کو دیکھا اور آگ کے قریب گئے تو آپ کو آنچ لگی، اور اتنی شدید آنچ لگی کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ اگر ہم اس میں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ جلا دے گی. تو یہ مشاہدہ جو ہے، آگ کی لپٹوں کو دیکھا، آگ کی جو سرخ جو ہے لپٹوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، اور اس سے نکلنے والی گرمی اور حرارت کو دیکھا، جھلسا دینے والی اس کی قوت کو دیکھا آپ نے، تو آپ کو عین یقین ہوگا کہ اب آپ کی عین یعنی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے، اس کا مشاہدہ کر رہی ہے. جس چیز کو ابھی آپ نے پڑھا تھا، سنا تھا، دلائل کے ساتھ سنا تھا، اب اسے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے جسم اور اپنی جلد پر اس کو محسوس کر رہے ہیں. یہ عین یقین ہے. اور اس آیت کریمہ میں اسی عین یقین کا کیا گیا ہے. اور اس کے بعد ایک مرحلہ ہے حق یقین. حق یقین یہ ہے کہ آپ آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیجئے تو آپ کو بالکل پھر اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جائے گا کہ آگ جلا دیتی ہے، چونکہ آپ جیسے ہی ہاتھ ڈالیں گے وہ آگ آپ کو جلا دے گی. یہ آگ کی طبیعت ہے. تو دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بہت ساری جو ہے علمی، فکری اور عقیدت سے متعلق جو ہے چیزوں کو ہم تک قرآن میں پہنچایا ہے. تو اس کو سمجھیے کہ اس کو حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنے ایک مکالمے کے ذریعے کہ یقین جو ہے، ایقان کیا چیز ہے، اس کو ایک مکالمے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یعنی رب تعالیٰ سے کہا کہ رب ارنی کیفا تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے جو ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ مردوں کو زندگی کیسے بخشتے ہیں، یہ ہمیں دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں ایمان ہے، کیوں ایمان نہیں ہے؟ ہمیں علم یقین ہے، دلائل و برہان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اور وہ پورا مرحلہ تو آپ نے قرآن میں پڑھا ہی ہوگا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ علم حاصل کیا. تو اس کے بعد جو ہے مگر وہ علم یقین حاصل کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے عرض کیا کہ اللہ ہمیں دکھائیے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ خذ اربعۃ من الطیر فصرہن ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، کہ ابراہیم تم 4 پرندوں کو لو، اور ان 4 پرندوں کو لینے کے بعد جو ہے تم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور انہیں ٹکڑوں کو جو ہے ان پہاڑوں پر جو ہے ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ہر پرندے کے بعض اجزاء ایک پہاڑ پر ڈالو. ثم ادعہن یاتینک سعیا، اور اس کے بعد تم انہیں بلاؤ تو وہ سب دوڑتے ہوئے، سارے ٹکڑے الگ الگ پہاڑوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس، تاکہ تمہیں مشاہدہ ہو جائے، تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. بعض تفسیر کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو لے کر انہیں ذبح کیا، اور ان کے سروں کو اپنے قدم کے پاس رکھا، اور ان کے بدن کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ لیا. اور جب اللہ کے حکم سے انہیں بلایا تو وہ سب بغیر سر کے پرندوں کے بدن دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، اور آ کے اپنے اپنے سروں سے وہ جڑ گئے. تو دراصل اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطالبے پر انہیں یہ حق یقین دلایا. تو حضرات مشارکین کرام، یہ بے حد ضروری بات ہے کہ ایمان جو ہے دراصل بنیادی طور پر ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے
کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ایقان کے مرتبے میں نہیں ہے، نہ ہمیں علم یقین ہے، اور عین یقین اور حق الیقین تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں علم یقین بھی ہمیں نہیں ہے. جیسے بنیادی طور پر ہم نے وراثت میں ایک دین پایا ہے، ایک سسٹم پایا ہے، ہم اس پہ چلتے ہیں. کبھی جذباتی ہوتے ہیں تو عمل کرنے لگتے ہیں، پھر جذبات سرد ہوتے ہیں تو پھر ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں. جیسا بنیادی طور پر ایقان کی ضرورت ہے، جس کو امام طحاوی نے کہا ہے کہ یہ ایمان جو ہے وہ ایقان کے ساتھ ہونا چاہیے. جس کے مخالف میں، جس کے اپوزٹ میں، جس کے خلاف میں آپ کے پاس کوئی شک و شبہ نہ ہو، تب جا کے وہ ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اور ایسے ایمان کی برکتیں جو ہیں وہ صاحب ایمان تک پہنچتی ہیں. آج کے ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اوپر جوش طاری ہو جاتا ہے، کبھی کوئی دینی مناسبت آتی ہے، عید، بقرعید، رمضان، میلاد النبی، محرم، تو ہمارے اندر جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے. مگر چونکہ ہم ایقان کے مرحلے سے دور ہیں، لہٰذا جب ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں تو پورا جوش جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ہمارے دل و دماغ کی وہ کیفیت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے. لہٰذا اس کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کل من عنده، یعنی یہ توحید کے چیپٹر میں یہ آخری بات لکھ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے جو بھی باب توحید میں اللہ کی ذات و صفات اور اس کے قضاء اور قدر و اس کے امر اور حکم کے بارے میں جو بھی ہم نے بیان کیا ہے، آمنا بذالک کلہ، وی بلیو ان آل آف these things، ہم ان سب میں ایمان رکھتے ہیں. اینڈ وی آر certain that it is all from Allah the Almighty سبحانہ و تعالیٰ. اور ہمیں پورا ایقنا، ہمیں یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ چیز جاننا جو ہے بہت ضروری ہے. ایک مثال علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ انگور کے بارے میں سننا، جاننا، پھر انگور کو جو ہے وہ دیکھنا اور پھر انگور کو کھانا، یہ علم یقین، عین یقین اور حق یقین. حق یقین صرف کھانے ہی تک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم جانیں کہ یہ انگور میں مٹھاس کیسے آتی ہے، اس کا جو کیمیکل جو پورا سسٹم ہے وہ کیا ہے، کیا چیز ہے، کون سا سبسٹینس ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ مٹھاس پیدا کرتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسی کھیت کے دوسرے درختوں سے اس کو جو ہے ممتاز کرتا ہے. تو یہ چیزیں پہنچنا جو ہے وہ اسے ہم حق الیقین کہتے ہیں. اور اس طرح مشاہدین کرام باب توحید کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا. امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توحید کے باب میں یہی 30 عقائد جو ہے وہ تحریر فرمائے ہیں. اگلا چیپٹر ہے جو میں اس کو شروع کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بھی وقت بھی ہے. اگلا چیپٹر ہے ختم النبوہ، دا سیل آف پروفٹہوڈ. یہ ختم النبوہ کا دوسرا ہے اور یہ 31واں عقیدہ ہے. امام طحاوی فرماتے ہیں وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى. اور اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پسندیدہ، مختار، چنندہ بندے ہیں اور اس کے پسندیدہ نبی ہیں اور اس کے ایسے رسول ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. مرتضیٰ یعنی محمد پیس اینڈ بلیسنگ آف اللہ بی اپان ہیم از his chosen servant, his selected prophet and his messenger with whom he is well pleased. یعنی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد جو ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، اس کے پسندیدہ نبی اور اس کے پسندیدہ اور چنے ہوئے رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی اس میں آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی 3 صفتیں بیان کی گئی. تو اسم گرامی آپ کا محمد ہے اور آپ کی 3 صفتیں اس عقیدے میں بیان کی گئی ہیں. عبدہ المصطفیٰ و نبیہ المجتبیٰ و رسولہ المرتضیٰ. یعنی
عبد اور نبی اور رسول، یہ تین وصف بیان کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جو ہے پسندیدہ بندہ، اس کا پسندیدہ نبی اور اس کا منتخب، مختار، پسندیدہ اور چنندہ رسول قرار دیا گیا ہے۔ یہ امام طحاوی نے عقید توحید کے بعد جو ہے اس بیان کو شروع کیا ہے، یعنی یہ رسالت کا موضوع ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے جو محمد ہے، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی پرسنل نیم جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن کریم نے اس نام کو 4 بار ذکر کیا گیا ہے۔ اس نام کو 4 بار ذکر کیا، پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، مگر آپ کا نام اسم ذات کے ساتھ 4 مقام پہ ہے۔ سورہ آل عمران کی 144ویں 144 آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے آخر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دنیاوی رشتہ داریاں مت جوڑیے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، امام حسن اور حسین کو بھی رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا ہے، مگر یہاں جو نفی کی جا رہی ہے کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جو رسول ہوتا ہے، جو اس کی ہائیسٹ پوسٹ ہوتی ہے، تو اس کو اسی ہائیسٹ پوسٹ کے ذریعے آپ یاد کیجئے، اسی بڑی پوسٹ کے ذریعے آپ اسے ندا کیجئے، اسے پکاریے، اور یہ خاندانی رشتے نہ لیجئے۔ اور اس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام میں صرف وہ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے یا رشتوں میں چھوٹے تھے، بلکہ وہ صحابہ کرام جو آپ سے رشتوں میں بڑے تھے، جیسے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کو جو ہے بھتیجا کہہ کے مخاطب نہیں کرتے تھے، بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے ہی مخاطب کرتے تھے، جیسا اس آیت میں اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ ورنہ ازواج مطہرات کے لیے کہا گیا ہے کہ امہات المومنین، وہ ازواج وہ امہات المومنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے وہ مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ یہاں بھی اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ صرف امہات المومنین کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات کے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں، مگر حضور کی جو بیویاں رسول کی بیویوں سے جو ہے وہ زواج اور کا، مگر ان کی بہنوں سے یہ نکاح کرنا جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ وہ خالہ نہیں ہے، اور نہ امہات مومنین کے بھائی جو ہے وہ امتیوں کے ماموں ہیں۔ اگر کسی نے تجاوزاً کہہ دیا ہے تو وہ صرف مجازاً کہا گیا ہے، یعنی یہ رشتہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، یہ صرف یہ رشتہ جو ہے وہ مقصور ہے، محدود ہے امہات مومنین تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی بیویوں کو امت کی ماں قرار دیا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، اور ان سے نکاح کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ یہ ایک خصوصی حکم ہے، یہ کوئی رشتے بنانے کے سلسلے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی عظمت اور حرمت کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ حکم جو ہے ان کی ذوات تک، ان کی ذاتوں تک ہی جو ہے وہ محدود رہے گا۔ اسی کہ رسول کی بیویوں کی بہنوں سے جو ہے شادی بھی جائز ہے، اور انہیں عقد نکاح میں لانا بھی جائز ہے، اگر وہ ہماری سگی ماں سے بڑھ کر ہیں، رسول کی بیویاں ہماری سگی ماں سے بڑھ کر ہیں، مگر ان بیویوں کی بہنیں وہ ہماری خالہ نہیں ہیں، ورنہ ان سے بھی نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔
چونکہ خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہوتا. تو بہرکیف یہ دوسری آیت ہے. اور تیسری آیت ہے بما نزل علی محمد، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے. اور چوتھی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الی آخرہ، یہ سورہ فتح کی ہے. یہ 4 آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذاتی استعمال کیا گیا ہے. اب پہلی صفت آپ کی بیان کی گئی ہے کہ عبدہ المصطفیٰ، یعنی سب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں. اللہ نے انہیں ان کا انتخاب کیا گیا ہے. بلکہ رسول اللہ سارے انبیاء جو ہے وہ مصطفین الاخیار ہیں، سبھی کو اللہ نے چوز کیا ہے، سارے رسولوں کو اللہ نے اختیار کیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے اختیار کیا ہے ویسے کسی کو اختیار نہیں کیا ہے. حدیث ہے، مشہور اور معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین میں سے بنو اسماعیل کو منتخب کیا، اور بنو اصطفیٰ قریشم من بنی اسماعیل، اور قریش کو بنی اسماعیل میں سے چنا. واصطفیٰ بنو ہاشم من قریش، اور قریش سے جو ہے وہ بنو ہاشم کو چنا. بلکہ ایک اور بھی مرحلہ ہے، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات میں اللہ کے منتخب ترین بندے ہیں، اور اللہ کے چنندہ ترین جو ہے وہ بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کو، ان کی بندگی کو جو ہے کئی جگہ قرآن میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شبہ ہے اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لیا ہو. یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے. ایک جگہ اور سورہ اسرا ہے، معراج کے بیان میں آپ لوگ سنتے ہوں گے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا استعمال کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور برکت والی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے اس قرآن فرقان کو، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی اس کتاب کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ یہ تمام عالم والوں کے لیے جو ہے ڈرانے والی چیز بن جائے. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. سورہ نجم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی. کہنے کا مطلب یہ کہ بہت ساری، ان کے علاوہ بھی بہت ساری جو ہے آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بندگی کی نسبت کی ہے. میں اس پر امفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بندے کی نسبت جو ہے ان کے شان کے مطابق نہیں. خدا کا بندہ ہونا ساری خدائی کے شان کے مطابق ہے. خدا کا بندہ ہونا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اس بندے کی تو کیا کہنا کہ جسے خدا نے اپنا بندہ قرار دیا. تو بنیادی طور پر اقبال نے بڑی خوبصورت بات یہاں پہ کہی ہے کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، یعنی بندہ ہونا اور بات ہے، اور اس بندے کی نسبت اللہ اپنی طرف کرے یہ اور بات ہے. عبدہو یعنی اللہ لے گیا اپنے بندے کو، یعنی خود اللہ فرما رہا ہے اپنے بندے کو. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عبد ہونا اور بات ہے اور عبدہو ہونا اور بات ہے. تو عبد جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا انتظار کرتا ہے، اور عبدہو وہ ہوتا ہے جس کا انتظار جو ہے خالق کائنات کرتا ہے، یعنی معراج پر انہیں بلاتا ہے. تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی جو ہے وہ بے حد اہم ہے، اور قرآن میں جا بجا ذکر آیا ہے. بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم کلمے کا جز ہے کہ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں.
حدیث میں آیا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طویل جو ہے عبادت کے بعد وہ طویل سجدے اور قیام کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ گیا. تو کسی نے آپ کے ورم کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے جو ہے وہ مغفرت کا تاج پہنا دیا ہے، بلکہ آپ کے طفیل میں نہ جانے کتنے گنہگاروں کی اللہ مغفرت فرمائے گا. آپ آخر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اتنا اپنے کو تھکان میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. ہم دنیا تو نماز پڑھتی ہے، روزہ کرتی ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرتی ہے تاکہ اسے مغفرت ملے. تو آپ کی مغفرت کو تو اعلان ہو چکا ہے، آپ کے سر پہ تو مغفرت کا تاج ہے، بلکہ آپ کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوگی. تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا او عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں میرے اوپر ہیں، مگر شکر گزاری جو ہے وہ بندے کی ذمہ داری ہے، بندے کا حق بھی ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس پر ایک واجب بھی ہے. لہٰذا میں شکر گزاری کے لیے، میں مغفرت یا جنت کے لیے عبادت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی شکر گزار بندہ بننے کے لیے یہ عبادت کرتا ہوں. تو پہلی صفت حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، اور آپ کی پہلی صفت وہ بندہ ہے. اور اس کے بعد اس سے بلند ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ نبی ہو. فرمایا جا رہا ہے عبدہ المصطفیٰ، عبدہ المصطفیٰ و نبی ہو. ایک منٹ میں ٹیکسٹ نکال لوں. وہ نبی المجتبیٰ، تقریباً مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ کا معنی جو ہے وہ قریب قریب کا ہے. بس صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفتوں کا ذکر کیا، تو ان 3 صفات اور 3 جو وہ آپ کی صفتیں ہیں، وصف ہے، ان کے ساتھ 3 الگ الگ جو ہے وہ لفظ کا استعمال کیا. عبدہ المصطفیٰ و نبیہ المجتبیٰ و رسولہ المرتضیٰ. تینوں کے معنی چنندہ، سلیکٹڈ، منتخب، پسندیدہ، برگزیدہ کے معنی ہیں. تو نبیہ المصطفیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبیہ المجتبیٰ جو ہے منتخب نبی ہیں. اجتبینا، میں نے منتخب کیا، تو منتخب بندے ہیں. یہ ایک دوسرا اسٹیٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا اسم شریف محمد، آپ کا پہلا وصف بیان کیا گیا عبد، دوسرا وصف بیان کیا گیا نبی کا، کہ آپ پسندیدہ نبی ہیں. بہت سارے نبی ہیں، مگر ان تمام نبیوں میں آپ منتخب نبی ہیں، آپ سب سے منتخب و مختار نبی ہیں. یہ اس سے بلند درجہ ہے. اور آخری بات کہی جا رہی ہے وہ رسولہ المرتضیٰ، اور آپ اس کے پسندیدہ رسول ہیں، پسندیدہ رسول ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ عبد سے بلند درجہ نبی کا ہے، اور نبی سے بلند درجہ رسول کا ہے. بعض علماء نے نبی اور رسول کو مترادف اور سنانی مانا ہے، مگر اکثر کی رائے یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ عام ہے اور رسول خاص ہے. یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو وہاں بھی یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے، اس کے بعد رسول ہوتا ہے، اس کے بعد اولو العزم رسول ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کا درجہ آتا ہے. تو یہ تینوں وصف جو ہے انہوں نے بیان کیا. ہمارے یہاں، ہم اہل سنت خاص کر کے احناف کے یہاں، امام بزدوی اصول بزدوی میں لکھتے ہیں، یہ بھی عقیدے کی ایک اہم کتاب ہے، الرسول لا یکون الا نبیا. یہ رسول جو ہے وہ نبی کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہو سکتا. یعنی ان کے نزدیک نبی عام اور رسول خاص ہے. وہ نبی قد لا یکون رسولا، کبھی کبھی نبی رسول نہیں ہوتا ہے، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے. بعض نبی رسول نہیں ہوتے ہیں. یہاں یہ بھی کیجئے کہ عبدہ المصطفیٰ یعنی اس کے برگزیدہ بندے ہیں. وہ نبی المجتبیٰ،
اور اس کے منتخب غیب کی خبر دینے والے ہیں، چونکہ نبی کا لٹرل میننگ جو ہے وہ غیب کی خبر دینے والا ہے۔ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ، اور اس کے پسندیدہ پیغامبر ہیں، پیغامبر ہیں، میسنجر ہیں، اس کے پسندیدہ میسنجر ہیں۔ نبی کا ترجمہ ہم پروفٹ کی بات کرتے ہیں، مگر جو پروفٹ کا لفظ ہے اس میں خود غیب کی خبر دینے والا ہے۔ تو اس کا جب پورا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے منتخب نبی اور اس کے پسندیدہ رسول ہیں۔ اور یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رسالت کے باب میں اور ختم نبوت کے موضوع پر بقیہ گفتگو جو ہے وہ آئندہ نشست میں ہوگی۔ اگر اس درمیان میں آپ حضرات کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو 5-7 منٹ کا